ایک سوال ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن عقیدے میں خرابی ہو تو اس کے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں، اور اس کو جنت ملے گی یا نہیں۔ اگزامپل، کوئی غیر مسلم اللہ پر ایمان کرتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، تو اس کے بارے میں کیا ہو؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث جبریل نے پوچھا کہ آپ پہ یعنی ایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائی، تو آپ نے 6 باتیں بتائی: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 باتوں کو مانتا ہو: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ اگر کوئی شخص، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اگر وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن تقدیر کو اگر نہیں مانتا ہے، تو ایسے انسان کی نیکیاں تو نہیں ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 تابعی جب گئے اور کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ قدر وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، کہ تقدیر ہوتے کچھ نہیں ہوتی ہے اور معاملات کیوں ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری، یعنی میرا ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد عبداللہ بن عمر کی جان ہے، یا جس کی قسم عبداللہ بن عمر کھاتا ہے، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں، اللہ تعالیٰ اگر اور پہاڑ کے برابر سونا وہ خرچ کر دیں، انفاق کریں، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس قول میں، صحابی کے قول میں دلیل ہے کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ غلط کو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو، لیکن ارکان ایمان میں سے کسی رکن کا وہ انکار کرتا ہو، تو ایسے انسان کی نیکیاں قبول نہیں اور اس کا ایمان بھی مقبول نہیں۔ تقدیر کے مقابلے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو آپ سوچئے تقدیر کا رکن 6واں رکن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کلمے کے 2 اجزاء میں، شہادتین میں مسلمان ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ منوایا جاتا ہے، تقدیر نہیں منوائی جاتی۔ اور بعد میں تفصیلات اس کے آئیں گی، جیسے جیسے علم آئے گا آدمی مکلف ہوگا، لیکن اسلام میں داخلے کی جو تو بنیادی چیزیں منوائی جاتی ہیں، وہ اللہ پر ایمان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان ہے۔ یہ مانے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اگر اللہ کو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوگا اور ایسے انسان کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال پوچھا گیا جس تناظر میں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی آدمی اگر اللہ کو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، تو کیا ایسا آدمی اس کی نیکی قبول ہوگی یا نجات پائے گا؟ تو انہوں نے مثال دے کر بتایا کہ کوئی بلڈنگ پر سے گرتا ہے تو اس کے بچنے کے کتنے چانسز ہیں، 0.000، اور اس طرح سے بتایا 1 کتنے % اس کے بچنے کے چانسز، بس اتنے ہی چانسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے کے بچنے کے ہیں۔ لیکن یہ جواب بہت غلط ہے، اس لیے کہ جو آدمی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، ایسا آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا ہے، اور ایسے آدمی کی نجات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح کی دیکھیے، یہ جو شیخ نے بھی بتایا، اس سے پہلے بھی خطابات میں باتیں سامنے آئیں کہ ایک انسان اگر دین کا گہرا علم نہ رکھتا ہو اور دعوت کا اس میں شوق ہو، تو وہ دین کو بگاڑ کے لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو یاد رکھیے، چونکہ نوجوان طبقہ ہے اور نوجوانوں میں دعوت کا شوق ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ لوگوں کو سدھارنے میں دین کو بگاڑنا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگ دین میں آ جائیں، ان کا دل توڑ دیں گے تو چلے جائیں گے، تو ہم اسلام کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں جو کہ حقیقی شکل سے الگ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو سدھارنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو بگاڑا نہیں جائے گا، ورنہ آپ قرآن کریم کی سورت پڑھ لیں، قُلْ یَا أَیُّھَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورت بتائی جس میں آپ نے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں عبادت ان کی نہیں کرتا، اور آخر میں کہا گیا لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔
تو کوئی آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، نبی اور رسول نہیں مانتا ہے، ایسے آدمی کی نجات نہیں ہوگی۔